حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص کسی چیز کے سے متعجب ہو کر سنے، غور سے سنے. انہوں نے فرمایا لوگوں سنتے ہو جو کسی شے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنی دنیا میں دن، اور ہر پتا اس کے قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے. متعجب ہوا، ہاں لا الہ الا اللہ، اچھا فلاں جیت گیا، واہ لا الہ الا اللہ، فلاں ہار گیا، اچھا فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا، فلاں واقعہ یہ ہوا. متعجب ہو کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ. بس اتنا سا لفظ پڑھا، اور اتنے سے لفظ پڑھنے پہ اب وعدے سوچیں، وعدے سوچیں. کیا وعدے ہیں؟ میں کہ اللہ ہر حرف کے بدلے میں، اب لا الہ الا اللہ، اب اس کے جتنے حرف ہیں آپ گن لیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک درخت پیدا کرتا ہے. اور اس کے پتے کتنے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ درخت کتنا بڑا ہے، بڑا ہوگا تو اتنے پتے ہوں گے، جتنے پتے جتنے دنیا میں دن. جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنے دن ہوں گے؟ سال میں 365 دن ہے، تو دنیا بنے کو کتنے لاکھ سال کہتے ہیں؟ کوئی 5 کہتا ہے لاکھ سال، کوئی 6 سال کہتا ہے، کوئی لاکھ، پتہ نہیں کتنے لاکھ اندازے ہیں. اتنے دن ہیں، خربوں سے خربوں نیکیاں، خربوں سے خربوں نیکیاں اسی وقت بیٹھ کے یوں سمولیے 1 منٹ میں. جتنے دنیا میں دن ہیں، اور پھر وہ درخت، آگے سنیں، وہ درخت اس کے لیے قیامت تک مغفرت چاہتا ہے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور اس تسبیح کا سارا ثواب اسی کو جاتا ہے، سارا ثواب. ایک بابا جی تھے، ان کی قوم عالیوان قوم ہے، عالیوان کہتے تھے، نام یاد نہیں. میں نے بابا جی سے پوچھا، میں کہ بابا جی کاروبار آکے جھانبا، یہ ایک مخصوص لفظ ہے ان کا. میں نے کہا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ آکے جھانبا مارتا ہوں. جھانبا اصل میں کہتے ہیں درخت کا ایک بہت بڑا لڑا اور شاخ ہو، اس کو جب گھسیٹیں گے تو اس کے ساتھ پتے، چیزیں، شاخیں، تنکے، بہت سی چیزیں اکٹھی ہو کے، سمجھ گیا نا، اس کے ساتھ آتی ہیں. اس کو آپ گھسیٹتے جائیں، جو کوئی دھاگا پڑا ہے، رسی پڑی ہے، شاپر پڑا ہے، لفافہ پڑا ہے، اسی کے ساتھ سمیٹتے آئیں گے، تو وہ بہت سی چیزیں ساتھ لے آتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کاروبار کیا ہے؟ کہہ رہا بس میں جھانبا برینا. بس والوں نے بات، وہ جھانبا کیا تھا؟ وہ 3 چیزیں بیچتا تھا بازار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک. دانتن نہیں ہوتا یہ خواتین، اس کے گلے میں ہوتا تھا، ساتھ ایک کٹر ہوتا تھا، ایک وہ بیچتا تھا. دوسرا عطر ہوتا تھا جس کو بارے کہتا کپڑا پھٹ ونجے خوشبو نہ ونجے، اس کے بارے میں الفاظ تھے، کپڑا پھٹ جائے خوشبو نہ جائے. تیسرا کوئی سرما تھا، وہ بیچتا تھا. شہر کے دروازے ایک بازار کے چلتے پھرتے ایسے، اس کو وہ جھانبا کہتا تھا. وہ کہتا تھا بس تھوڑی دیر کام کرتا ہوں، روزی بن جاتی ہے، میں آتا ہوں. یہ ایک دفعہ جو کلمہ پڑا، اس پہ اتنا بڑا جھانبا لگا، متعجب ہو کر، تعجب میں آ کے ایسی تعجب، اچھا لا الہ الا اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں جا تیرے ہر حرف کے بدلے. لا الہ الا اللہ کے کتنے الفاظ ہیں بھائی؟ 12 تقریباً کہہ رہے ہیں آپ، کوئی مجھے 100% بتائے. 12، اگر 12 بھی ہے تو ایک 12 پہ ہر حرف پہ کتنے درخت؟ 1 درخت. اور درخت کتنا بڑا؟ اتنا بڑا کہ اس کے پتے اتنے ہیں جتنے کائنات کے دن ہیں. عدد خلق ہی ورضا نفس ہی وزینت عرش ہی ومداد کلمات. جی 12 اس کے حرف ہیں. تو آپ نے تو بیٹھے بیٹھے کمائی کر لی.
یہ مومنانہ مزاج ہے. مومن چلتے چلتے اپنی آخرت کی کمائی کرتا جاتا ہے، چلتے چلتے اپنی آخرت، اپنی دنیا. اچھا پھر ایک اور فائدہ ہوگا، جتنی اس کے لیے درخت پتے تسبیحاں کریں گے اتنا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جتنا نیکیوں میں اضافہ ہوگا اس کی رحمتوں کے یہ نور میں آتا جائے گا، اور جتنا نور میں آتا جائے گا اس کی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ٹلتی جائیں گی. اور جن بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں کو جادو، جنات، نظر بد، بیماریاں، تکلیفیں، حادثات، گلیاں بند ہونا، راہیں بند ہونا، رزق بند ہونا، صحت بند ہونا، مشکل، یہ سب ایسی ٹلتی اور کٹتی اور ہٹتی جائیں گی، ایسے ہی ہو جائیں گی. فرمایا کہ ایک شخص نے عرفات میں وقوف کیا، اس کے ہاتھ میں 7 کنکریاں تھیں. اس نے کنکریوں سے مخاطب ہو کے کہا، اے کنکریوں، تم میری گواہ ہو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اپنے ہاتھ سے انہیں پھینک دیا. اس رات دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے، اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں، اور پر خدا نے اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا. لیکن دیکھا تو ان کنکریوں نے دوزخ کے دروازے بند کر دیے. سارے دوزخ کے محافظ کارکن جمع ہو گئے ایک پتھر کو ہٹانے پہ، پر وہ کنکریوں کا پتھر اتنا بڑا پتھر بن گیا کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، اور عاجز آ گئے. پھر لوگ اس کو عرش کے نیچے تک پکڑ کے لے گئے. یہ پتھر بھی سفارش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے. پھر آخر اللہ نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دیا، تو پھر یہ سارے پتھر جنت کے دروازوں میں آگے جا پہنچے، اور ہر پتھر کہنے لگا، اے اللہ میری طرف سے اس کو جنت میں داخل کر دے. ہر پتھر سفارشی بن گیا. کہ جو بندہ سارا دن ذکر کرتا ہے، جو درخت ہوتا ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا، پہاڑ ہے وہ گواہی دے گا، پتھر ہے وہ گواہی دے گا، زمین ہے وہ گواہی دے گا. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ وہ پہاڑ جھومتا ہے، وہ جگہ جھومتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جھومتی ہے، اور دوسرے پہاڑوں، دوسری جگہوں پہ فخر کرتی ہے کہ مجھ پہ وہ بندہ آیا ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے. حتیٰ کہ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، چیونٹیاں اس کی منتیں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ، مچھلو، مچھلیاں اس کی منتیں کرتی ہیں، اللہ کو یاد کر لے ورنہ عذاب آئے گا. عذاب میں جہاں تو رگڑا جائے گا وہاں ہم بھی رگڑے جائیں گے. جہاں عذاب تیرے اوپر آئے گا اور مصیبت تیرے اوپر آئے گی وہاں ہمارے اوپر بھی آئے گی، وہاں ہم بھی پریشان ہوں گے.